اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب البیوع، حدیث نمبر 2146، اردو ترجمہ۔ بے مباضہ منابضہ کا بیان، اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے محمد بن یحییٰ بن حبان اور ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ملاسمہ اور بے منابضہ سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2147، اردو ترجمہ۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، ان سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے لباس سے منع فرمایا اور 2 طرح کی بے ملاسمہ اور منابضہ سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2148، اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں دودھ جمع کر رکھنا بائع کو منع ہے، اسی طرح ہر جاندار کے تھن میں، تاکہ دیکھنے والا زیادہ دودھ دینے والا جانور سمجھ کر اسے زیادہ قیمت پر خریدے، اور مصرات وہ جانور ہے کہ جس کا دودھ تھن میں روک لیا گیا ہو اس میں جمع کرنے کے لیے اور کئی دن تک اسے نکالا نہ گیا ہو۔ لفظ تسریہ اصل میں پانی روکنے کے معنی میں بولا جاتا ہے، اسی سے یہ استعمال ہے۔ سریۃ الماء یعنی میں نے پانی روک رکھا۔ حدیث نمبر 2148، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے کے لیے اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔ اگر کسی نے دھوکہ میں آ کر کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دودھ دونے کے بعد دونوں اختیارات ہیں، چاہے تو جانور کو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، اور 1 صاع کھجور اس کے ساتھ دودھ کے بدل دے دے۔ ابو صالح مجاہد ولید بن رباح اور موسیٰ بن یسار نے بواسطہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت 1 صاع کھجور ہی کی ہے۔ بعض راویوں نے ابن سیرین سے 1 صاع غلے کی روایت کی ہے، اور یہ کہ خریدار کو صورت مذکورہ میں 3 دن کا اختیار ہوگا، اگرچہ بعض دوسرے راویوں نے ابن سیرین ہی سے 1 صاع کھجور کی بھی روایت کی ہے، لیکن 3 دن کے اختیار کا ذکر نہیں کیا، اور تاوان میں کھجور دینے کی روایت ہی زیادہ ہیں۔ حدیث نمبر 2149، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص مصرات بکری خریدے اور اسے واپس کرنا چاہے تو اصل مالک کو اس کے ساتھ 1 صاع بھی دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے جو مال بیچنے کو لائیں آگے بڑھ کر خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 2150، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارتی قافلوں کی پیشوائی ان کا سامان شہر پہنچنے سے پہلے ہی خرید لینے کی غرض سے نہ کرو،
ایک شخص کسی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے اور کوئی بخش نہ اور کوئی بخش نہ کرے کوئی بحث نہ کرے اور کوئی شہری بدوی کا مال نہ بیچے اور بکری کے تن میں دودھ نہ روکے، لیکن اگر کوئی اس آخری صورت میں جانور خرید لے تو اسے دہنے کے بعد دونوں طرح کے اختیارات ہیں۔ اگر وہ اس رویے پر راضی ہے تو جانور کو روک سکتا ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو ایک صاع کھجور اس کے ساتھ دے کر اسے واپس کر دے۔ حدیث نمبر 2151، اردو ترجمہ۔ خریدار اگر چاہے تو مصرات کو واپس کر سکتا ہے، لیکن اس کے دودھ کے بدلے میں جو خریدار نے استعمال کیا ہے ایک صاع کھجور دے۔ ہم سے محمد بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے زیاد نے خبر دی کہ عبد الرحمن بن زید کے غلام ثابت نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مصرات بکری خریدی اور اسے 2 ہاتھ دہا تو اگر وہ اس معاملے پر راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے اور اس کے دودھ کے بدلے میں ایک صاع کھجور دے۔ حدیث نمبر 2152، زانی غلام کی بے کا بیان۔ اور شریح نے کہا کہ اگر خریدار چاہے تو زنا کے عیب کی وجہ سے ایسے لونڈی غلام کو واپس پھیر سکتا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعید مقبری نے خبر دی، ان سے ان کے باپ نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زنا کا ثبوت شرعی مل جائے تو اسے کوڑے لگوائے، پھر اس کو لعنت ملامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھر وہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگوائے، مگر پھر لعنت ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے بیچ دے، چاہے بال کی ایک رسی کے بدلے ہی میں کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 2153 اور 54، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ باندی زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر بھی اگر زنا کرے تو اسے بیچ دو، اگرچہ ایک رسی ہی کے بدلے میں وہ فروخت ہو۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ بیچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا تھا یا چوتھی مرتبہ۔ حدیث نمبر 2155، اردو ترجمہ۔ عورتوں سے خرید و فروخت کرنا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کے بریرہ رضی اللہ عنہ کے خریدنے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو، وہ شرط باطل ہوگی، خواہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے، کیونکہ اللہ کی شرط حق اور مضبوط ہے اور اسی کا اعتبار ہے۔ حدیث نمبر 2156، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بریرہ رضی اللہ عنہ کی جو باندھی تھیں قیمت لگا رہی تھیں تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بریرہ کے مالکوں نے تو اپنے لیے ولا کی شرط کے بغیر انہیں بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ بریرہ کے شوہر آزاد تھے یا غلام، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب البیوع کی حدیث نمبر 2146 سے 2156 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔